اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. محترم و مکرم سامعین و ناظرین کرام، قربانی کی آمد ہے، چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ قربانی کے چند اہم مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں. اس تعلق سے آج ضرورت ہے اس بات کی، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، اس کے شرائط کیا ہے، اس عنوان پر گفتگو کریں گے. آپ حضرات اس ویڈیو کو مکمل سنیں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں. قربانی کے شرائط. نمبر 1، آزاد ہونا. کوئی شخص کسی کا غلام ہے، کسی کی ملکیت میں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. آزاد کا ہونا یہ قربانی کے لیے شرط ہے. نمبر 2، مسلمان ہونا. اگر کوئی شخص کافر و مشرک ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کا تعلق اصل عبادت سے ہے اور اس کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، اور کفار و مشرکین کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. چونکہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے تو تقوی حاصل کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہا، تو اس بنا پر کفار و مشرکین کی قربانی درست نہیں ہوگی. ایک شخص پہلے تو کافر تھا، بعد میں اس نے ایمان قبول کر لیا قربانی کے دنوں میں، تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی. اسی طرح ایک شخص پہلے تو مومن تھا لیکن قربانی کے دنوں میں وہ مرتد ہو گیا، تو اب اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی اور اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. نمبر 3، ایام قربانی میں مقیم ہونا. ایک شخص پہلے سے مسافر تھا، قربانی کے دنوں میں وہ مقیم ہو گیا، یعنی اپنے وطن پہنچ گیا، تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. شرط یہ کہ وہ نصاب کا مالک ہو. اسی طرح ایک شخص پہلے تو مقیم تھا لیکن قربانی کے دنوں میں وہ مسافر ہو گیا، تو اب اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی اگرچہ وہ نصاب کا مالک ہو. تو پتہ یہ چلا کہ قربانی کے دنوں میں مقیم ہونا یہ اصل شرط ہے. نمبر 4، قربانی کے دنوں میں نصاب کے بقدر کا مالک ہونا. نصاب کا مطلب ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کے اندر چند چیزیں آتی ہیں. نصاب میں تقریباً 5 چیزیں آتی ہیں: روپیہ پیسہ، سونا چاندی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان. تو اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. سونا یا چاندی، روپیہ پیسہ، یہ جو کرنسی ابھی چل رہی ہے، اگر کسی شخص کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی قیمت کو پہنچ جاتی ہو. موجودہ دور کے اعتبار سے سونا 87.5 گرام، چاندی 612 گرام. کسی شخص کے پاس اس مقدار میں اگر پیسہ ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. اسی طرح سونا چاندی کا مسئلہ، کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، یعنی 87.5 گرام. یا کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. اگر کسی شخص کے پاس کچھ سونا ہو کچھ چاندی ہو، دونوں کو ملا کر اگر نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. مالی تجارت، اگر مالی تجارت ہو اور مالی تجارت کی مقدار بھی 52.5 تولہ چاندی اس کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. اسی طرح ضرورت سے زائد سامان. اب ضرورت سے زائد سامان یہ ہے کہ جو عامتاً گھروں میں استعمال کی جاتی ہے وہ ضرورت کے سامان ہے، لیکن اگر خالی پڑا ہوا ہو
تو اس کو ضرورت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ جو سامان یہ چیزیں سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال ہو جائے، یا جو چیزیں جس چیز کے لیے وضع ہو اس موقع پر استعمال میں آتی ہو اور وہ مال تجارت نہ ہو تو ضرورت کے سامان میں داخل ہوگی۔ مثلا پہننے کے کپڑے چاہے جتنی تعداد میں ہو، اگر وہ پہننے کے لیے ہے تو وہ ضرورت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح جو برتن سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال میں آتے ہو وہ بھی ضرورت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ قربانی کے چند شرائط ہیں۔ اگر قربانی کے واجب ہونے میں یہ شرائط اگر پائے جائے تو ان لوگوں پر قربانی واجب ہوگی اور قربانی کرنا ان کے ذمہ ضروری ہوگا۔ اگر کوئی شخص صدقہ کرنا چاہے قربانی کے بجائے تو صدقہ کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ قربانی کرنا یہ ضروری ہوگا، کیونکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے اور شریعت کا حکم ہے۔ اس بنا پر اگر یہ شرائط پائے جائے، چاہے آزاد ہو، مسلمان ہو، قربانی کے دنوں مقیم ہو، نصاب کے بقدر کا مالک ہو، تو اس کے اوپر قربانی شرعی اعتبار سے واجب ہوگی۔ اس مسئلے کو آپ کئی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ رد المحتاج جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 452، اسی طرح بدائع الصنائع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 195، اسی طرح الفتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 292۔ کئی ساری کتابیں ہیں، تو ان کتابوں میں اس مسئلے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، تفصیل کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دینی مسائل عام کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔